جب تمہارا معجزہ قریب ہوگا تو تمہیں یہ ایک اشارہ بار بار ظاہر ہوگا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کی مدد کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا، تو سنو واصف علی واصف کیا فرماتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس پر رحمت کے دروازے بند کر دیے جائیں، اور رحم وہ فضل ہے جو تمہاری خامیوں اور گناہوں کے باوجود بھی تم پر کیا جاتا ہے، اور جانتے ہو کہ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس گھڑی تم اللہ سے مانگ رہے ہو وہی قبولیت کی گھڑی ہو، اور کبھی ہمت نہ ہارنا اور پورے توکل سے تم اللہ سے مانگنا جاری رکھو، دیکھنا وہ بند دروازوں سے آپ تک معجزات پہنچائے گا۔ اور یاد رکھنا سب سے زیادہ بارش تو تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کون سا خاص اشارہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ عنقریب تمہارے لیے معجزہ ہونے والا ہے۔ تو سنو کہ اگر تم غم اور اداسی کے گہرے سائے میں رہتے ہو اور بے وجہ اندیشوں کو خود پر مسلط رکھتے ہو، تو یاد رکھو کہ یہ وہ علامت ہے جو تمہارے مقدر کے روشن پہلو کو بھی تاریکی میں بدل دے گا، کیونکہ دل میں کینہ یا غلط یا برے گمان کا پیدا ہو جانا تم میں شکوے اور نفرت کے جذبات کو پیدا کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا کہ جس انسان میں نرمی ہوگی وہ اسے خوبصورت بنا دے گی، اور جس چیز سے نکال دی جائے وہ اسے بے عیب دار بنا دے گی۔ تو جب تمہاری گفتگو میں نرمی آ جائے اور دل سے سختی ہٹ جائے تو سمجھ لینا کہ بہت جلد معجزاتی عطاؤں کا نزول ہونے والا ہے، کیونکہ تمہارے یہی اوصاف اللہ کی مدد کے راستے بنتے ہیں۔ اور یقین رکھو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ کب اور کیسے یہ تم اللہ پر چھوڑ دو، وقت کے ساتھ چلنا سیکھو، حالات کیسے بھی ہوں اللہ پر بھروسہ رکھو اور دعا کے لیے ہاتھ بلند رکھو۔ ہر لمحہ عارضی ہے اور ہر دکھ سکھ میں بدلنے کے لیے ہوتا ہے، ہر آزمائش کے بعد آسانی ہی لکھی ہوتی ہے۔ تو پھر کیوں دکھوں کے لمحوں میں شکوے شکایتیں لے کر بیٹھنا؟ اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تو پھر اس سے التجا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہاری پوری زندگی بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی رحمت کے دریائے فیض بہت وسیع ہیں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، آزمائش صرف چند گھڑیوں کی مہمان ہے، عنقریب مایوسی کے بادل ختم ہونے والے ہیں۔ اللہ نے تمہاری امید کو اس لیے برقرار رکھا ہے کیونکہ اس نے عطا کی ساری تیاری کر رکھی ہے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو، یقین رکھو یہ بھی ایک دن تھم جائے گا، اور جس طوفان کے بعد قوس قزح آتی ہے وہی قوس قزح تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت بن کر آئے گی۔ بے شک وہ عالم بھی ہے اور دانا بھی۔ تم یقین رکھو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا منظر بھی بہت قریب ہے۔ تم شکر کی تیاری میں لگ جاؤ، بے شک اس مہربان کی رحمت عرش سے اترے گی اور تمہاری زندگی ایسے روشن ہوگی جیسے ہر رات کے بعد صبح روشن ہوتی ہے انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ آپ کی ایک ایک دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور وہ معجزے جس کے آپ منتظر ہیں بہت جلد آپ کا مقدر بن جائیں، اور آپ کی زندگی آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔